پاکستان میں ٹیکس کا اصل مسئلہ کیا ہے؟ ٹیکس یا ٹرسٹ؟ اگر کل سے پاکستان میں انکم ٹیکس ختم کر دیا جائے، کیا پاکستان دنیا کے ہیپیسٹ ملکوں میں شامل ہو جائے گا؟ اگر جواب ہاں ہے تو پھر گلف کنٹریز اور اسکینڈینیویا ایک ہی وقت میں اتنے خوش کیوں ہیں؟ جبکہ ایک اپنی آدھی سے زیادہ سیلری ٹیکس میں دیتا ہے اور دوسرا انکم ٹیکس دیتا ہی نہیں۔ آج ہم اس پیراڈاکس کو سالو کریں گے۔ ہمیں بچپن سے ایک سمپل ایکویشن سکھائی گئی ہے، زیادہ ٹیکس از اکولز ٹو بری زندگی، کم ٹیکس از اکولز ٹو بہتر زندگی۔ لیکن جب آپ دنیا کی طرف نظر ڈالتے ہیں تو یہ ایکویشن ٹوٹ جاتی ہے۔ پاکستان کا ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشیو اس وقت تقریباً 10.6% ہے۔ دنیا کے بہت سے ملکوں کے مقابلے میں یہ کوئی ایکسٹرا آرڈینری نمبر نہیں ہے، لیکن ورلڈ ہیپینس رپورٹ کے مطابق پاکستان دنیا میں 109 نمبر پر ہے۔ ہیپینس سکور صرف 4.77 آؤٹ آف 10، یعنی ہم سٹریس میں ٹیکس دیتے ہیں اور ٹیکس دینے کے بعد بھی سٹریس میں ہی رہتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے، آخر مسئلہ ٹیکس کا ہے یا ٹرسٹ کا؟ اب ذرا دنیا کے دوسرے کونے میں چلتے ہیں۔ فن لینڈ، ڈنمارک، سویڈن اور آئس لینڈ، یہ وہ ملک ہیں جو لگ بھگ ہر سال دنیا کی ہیپیسٹ کنٹریز کی لسٹ میں ٹاپ پر نظر آتے ہیں۔ فن لینڈ کو لگاتار 8 سال سے دنیا کی ہیپیسٹ کنٹری ڈکلیئر کیا جا چکا ہے، اور یہ صرف اس لیے نہیں کہ وہاں خوبصورت لیکس ہیں یا ناردرن لائٹس نظر آتی ہیں۔ اصل وجہ یہ ہے کہ وہاں لوگ اپنی زندگی پر کنٹرول محسوس کرتے ہیں، وہ اپنی گورنمنٹ پر ٹرسٹ کرتے ہیں، انہیں یقین ہوتا ہے کہ اگر وہ بیمار ہو جائیں سسٹم ان کا ساتھ دے گا، اگر ان کی جاب چلی جائے وہ تنہا نہیں چھوڑ دیے جائیں گے، ان کے بچوں کو کوالٹی ایجوکیشن ملے گی، ان کے بزرگ عزت کے ساتھ ریٹائرمنٹ گزاریں گے، اور ان کی روزمرہ زندگی پریڈکٹیبل اور سیکیور ہوگی۔ یعنی ان ملکوں کی خوشی کسی فیری ٹیل کا نتیجہ نہیں، بلکہ مضبوط انسٹیٹیوشنز، سوشل ٹرسٹ اور ایک ایسے سسٹم کا رزلٹ ہے جو اکثر اپنے شہریوں کے کیے گئے وعدوں کو پورا کرتا ہے۔ اور سب سے دلچسپ بات یہ ہے، ان ملکوں میں ٹیکس بھی دنیا میں سب سے زیادہ ہے۔ ڈنمارک کا ٹاپ انکم ٹیکس ریٹ تقریباً 56% ہے، فن لینڈ کا 57% کے قریب، آسٹریا کا 55%، بیلجیم میں 50% سے زیادہ اور سویڈن کا 52% کے قریب۔ یعنی اگر آپ ڈنمارک میں 100 روپے کمائیں تو اسٹیٹ تقریباً 56 روپے لے لے گی، لیکن پھر بھی یہ لوگ دنیا کے سب سے خوش لوگوں میں شمار ہوتے ہیں۔ یہ اسٹیٹسٹکس ایک بات پروف کرتے ہیں، خوشی کا ٹیکس ریٹ سے سیدھا تعلق نہیں ہوتا۔ اب گلف ریجنز کو دیکھیے، یو اے ای، سعودی عربیہ، کویت، قطر، عمان اور بحرین، یہ تمام ملک بھی پاکستان سے کافی زیادہ خوش ہیں، اور ان سب میں ایک چیز کامن ہے، یہ اپنے سٹیزن سے انکم ٹیکس نہیں لیتے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ کنٹریز ویلدی کلاس کے لیے جنت سمجھی جاتی ہیں۔ لیکن سوال پھر یہی ہے، اگر اسکینڈینیویا ہائی ٹیکسز کے باوجود خوش ہے اور گلف زیرو انکم ٹیکس کے باوجود بھی خوش ہے، تو کامن فیکٹر کیا ہے؟ جواب ہے اسٹیٹ ڈیلیوری۔ گلف کنٹریز نے آئل اور نیچرل ریسورسز سے اتنی ریونیو جنریٹ کی کہ انہیں سٹیزنز پر انکم ٹیکس لینے کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ اسی ریونیو کو روڈز، ایئرپورٹس، ہاسپٹلز، ایجوکیشن، سبسڈیز اور پبلک سروسز میں انویسٹ کیا گیا۔ کئی گلف کنٹریز میں ہیلتھ کیئر ہیویلی سبسڈائزڈ ہے، الیکٹریسٹی اور فیول بھی سبسڈائزڈ ہے، ہاؤسنگ اسسٹنس دی جاتی ہے، گورنمنٹ جابس، اٹریکٹیو سیلریز اور بینیفٹس آفر کرتی ہے۔ یعنی سٹیزن کو روزانہ اپنی اسٹیٹ کی پرفارمنس نظر آتی ہے، اور شاید یہی پاکستان کی کہانی ان دونوں ماڈل سے الگ ہو جاتی ہے۔ پاکستان ان دونوں ماڈلز کے درمیان کہیں پھنسا ہوا نظر آتا ہے۔ یہاں سب سے بڑا مسئلہ صرف ٹیکس پرسنٹیج کا نہیں، ٹرسٹ کا ہے۔ پاکستان میں اکثر لوگ ٹیکس دینے سے اسی لیے کتراتے ہیں کیونکہ ان کا کہنا ہوتا ہے، ہم سسٹم پر ٹرسٹ نہیں کرتے۔ انہیں ڈر ہوتا ہے کہ ان کی سالوں کی محنت کی کمائی ڈیولپمنٹ کی بجائے کرپشن کی نظر ہو جائے گی۔ اسی لیے پاکستان میں ٹیکس کمپلائنس بہت کم ہے۔ مختلف ایسٹیمیٹس کے مطابق پاکستان کی آبادی کا صرف 2 سے 3% حصہ انکم ٹیکس ریٹرنز فائل کرتا ہے، اور ایکٹیو انکم ٹیکس پیئرز کا حصہ
اس سے بھی کم ہوتا ہے۔ اب ذرا ان ملکوں کو دیکھیے جو ٹیکس کلیکشن میں دنیا کے ٹاپ پرفارمرز ہیں۔ اسکینڈینیوین کنٹریز میں ٹیکس کمپلائنس بہت ہائی ہے اور ورکنگ پاپولیشن کا بہت بڑا حصہ ٹیکس سسٹم کا حصہ ہوتا ہے۔ ڈنمارک، سویڈن، فن لینڈ، ناروے، نیدرلینڈز، جرمنی، کینیڈا، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ اور بیلجیم جیسے ملکوں میں عام طور پر 80% سے 95% تک ایلیجبل ورکرز کسی نہ کسی شکل میں انکم ٹیکس سسٹم کا حصہ ہوتے ہیں۔ یہ لوگ اس لیے ٹیکس دیتے ہیں کیونکہ انہیں یقین ہوتا ہے کہ ان کا پیسہ انہی کی سوسائٹی کو مضبوط بنا رہا ہے۔ پاکستان کو بھی ٹیکس ریفارمز کی ضرورت ہے، لیکن صرف ٹیکس ریٹس بڑھا دینا مسئلے کا حل نہیں ہے۔ جب تک اسٹیٹ اور سٹیزن کے درمیان ٹرسٹ کا رشتہ مضبوط نہیں ہوتا، تب تک نئے ٹیکسز بھی ریزسٹنس کا سامنا کریں گے۔ اگر لوگوں کو یہ محسوس ہو کہ ان کا پیسہ ہاسپٹل، سکولز، روڈز اور پبلک سروسز پر لگ رہا ہے تو ٹیکس دینا ان کے لیے بوجھ نہیں رہے گا بلکہ نیشن بلڈنگ میں کنٹریبیوشن بن جائے گا۔ پاکستان میں جو چند لاکھ لوگ ایمانداری سے ٹیکس دیتے ہیں ان پر بار بار ٹیکس برڈن بڑھانا سسٹینیبل سولوشن نہیں۔ اصل سسٹم یہ ہے کہ ٹیکس نیٹ کو وسیع کیا جائے، ڈاکومنٹیشن کو بہتر بنایا جائے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو سسٹم کا حصہ بنایا جائے۔ اس لیے اصل ڈیبیٹ یہ نہیں ہونی چاہیے کہ پاکستان میں ٹیکس کم ہے یا زیادہ۔ اصل سوال یہ ہے کیا ہم ایسا سسٹم بنا سکتے ہیں جہاں لوگ ٹیکس کو ڈیڈکشن نہیں کنٹریبیوشن سمجھیں، کیونکہ ملکوں کو صرف ٹیکس ریٹ سکسیسفل نہیں بناتے، انہیں سکسیسفل بناتا ہے وہ ٹرسٹ جو سٹیزنز اور اسٹیٹ کے درمیان ہوتا ہے۔ اور شاید پاکستان کو ٹیکس ریفارم سے پہلے سب سے زیادہ ضرورت ہے ٹرسٹ ریفارم کی۔ اور آخر میں ایک بات، ٹیکس دینا ہر ذمہ دار شہری کی ذمہ داری ہے، لیکن اس ٹیکس کا ٹرانسپیرنٹ، ایماندارانہ اور مؤثر استعمال اس سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ جب لوگوں کو اپنا پیسہ ہاسپٹل، سکولز، روڈز اور پبلک سروس کی شکل میں نظر آئے گا تب ٹیکس صرف ڈیڈکشن نہیں بلکہ پاکستان کے مستقبل میں انویسٹمنٹ بن جائے گا۔ For more videos like this, follow our channel, Loves Media Official.